فقد فاز فوزا عظيما. بمتصل منا إلى الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: وباب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز سامعین محترم، آج کا یہ درس جو امیر المؤمنین فی الحدیث سید الفقہاء محمد بن اسماعیل البخاری کی کتاب صحیح البخاری کے آخری باب اور آخری حدیث کا یہ درس مدارس کے اندر تعلیمی سال کے اختتام پر ہوا کرتا ہے. جس طرح آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دارالعلوم محمدیہ میں بھی یہ درس رمضان سے پہلے تعلیمی سال کے اختتام پر ہوا کرتا تھا. اس درس میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کا سبب وہ وبا جو کرونا کے نام سے پوری دنیا میں پھیل گئی اور جس کی دہشت اور خوف تمام انسانوں کے ذہن پر اثر کر چکا تھا اور سارے انسان ڈر گئے تھے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وبا کا خوف اور اس کی دہشت مسلمانوں کے ذہنوں سے اور دلوں سے ختم کر دی اور اس وبا کو بالکل ہی ختم کر دیا یا اس وبا کو کم کر دیا اور ہم پوری طرح اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے امیدوار ہیں کہ اللہ انشاءاللہ اس وبا کو بالکل ہی ختم کر دے اور پھر یہ اسی طرح یہ سلسلہ سارے معاملات وہ پہلے ہی شان و شوکت کی طرح روا اور دوا ہوں گے. حضرات سامعین، عزیزم طالب علم قاری محمد انس نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری کے آخری باب اور حدیث کی جو تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، اس سے پہلے ناموں کی ایک طویل فہرست کو پڑھا ہے. یہ ناموں کی طویل فہرست صحیح بخاری کے اندر نہیں لکھی ہوئی، کتاب کے اندر موجود نہیں. انہوں نے اپنی طرف سے
اس کو پڑھا. یہ ناموں کی طویل یہ فہرست اور ناموں کا یہ طویل سلسلہ ان شیوخ کے نام ہیں، ان محدثین کے نام ہیں، ان تابعین کے نام ہیں، ان صحابہ کرام کے نام ہیں کہ جو مجھ جیسے فقیر سے لے کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند جاتی ہے، یہ ان محدثین کے نام. مجھ سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند کے واسطے 28 ہیں، اور مجھ سے پڑھنے والے بخاری جتنے پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا بعد میں پڑھیں گے، ان کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے 29 واسطے بنتے ہیں. یاد رکھیں یہ ناموں کی جو فہرست ہے صرف یہ کوئی معمولی چیز نہیں. سند کو پہلے بیان کرنا اور سند کا خیال رکھنا یہ صرف امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے. اس امت سے پہلے کسی مذہب کا اور کسی بھی یہ امت کا یہ خاصہ نہیں تھا کہ وہ سند کو بھی جو ہے بیان کرے اور سند اس کے ہاں محفوظ ہو. اب وقت نہیں ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ سند اس امت کا خاصہ ہے. آپ کبھی اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو کسی یہودی سے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کے پاس چلے جائیں، عیسائیوں کے بڑے راہب کے پاس چلے جائیں، اس کو جا کر کے اتنی بات کہہ دیں جو آپ بات کرتے ہیں، جو بھی آپ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں، ان کا جو قول بیان کرتے ہیں، ان کا جو فعل بیان کرتے ہیں، یا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کسی قول اور فعل کو بیان کرتے ہیں، حضرت کیسے پتہ چل جائے کہ یہ ان کی ہی بات ہے؟ آپ اس کی سند بیان کریں. تو میرے بھائیوں سامعین محترم، ما سوا وہ اپنی بغلوں کے جھانکنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. اس کی سند ان کے پاس نہیں. یہ اس امت کا خاص ہے کہ اس امت کا کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا طالب علم، اس حدیث کو پڑھنے والا، وہ اس زمین کے کسی کونے پہ بھی بیٹھا ہوا ہو، حدیث کو پڑھ رہا ہو، کسی بھی شیخ کے سامنے وہ حدیث کا درس دے رہا ہو، آسمان کی نیلی چھت میں جس جگہ بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بیان کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو بیان کرے، دنیا کا کوئی شخص کھڑا ہو کر کے اس کو کہے اس کی سند کیا ہے، وہ فوراً پوری سند اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کر کے صبر کرے. وہ دلیل دے گا کہ حضرت میں اپنی طرف سے یہ بیان نہیں کر رہا، میں نے اپنے فلاں اس شیخ سے یہ پڑھا ہے، انہوں نے فلاں شیخ سے، انہوں نے فلاں سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند ہے. اور محدثین نے اس لیے کہا ہے، عبداللہ بن مبارک کے، کہ الاسناد من الدین، سند بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے، دین میں سے. اگر یہ سند نہ ہوتی تو پھر جو چاہتا وہ کہہ سکتا تھا، وہ اپنی طرف سے ہر بات کا بنا سکتا تھا. اور امام سفیان ثوری کہتے کہ یاد رکھو الاسناد سلاح المؤمن، سند یہ مومن کا ہتھیار ہے. آپ جانتے ہیں میدان کے اندر لڑنے کے لیے اگر کسی مجاہد کے پاس
لو لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل، اگر اس کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہ ہو تو کس کے ساتھ وہ لڑ سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں، آج اس امت کا کوئی بھی فرد اس حدیث کو بیان کرے، اس پر کوئی بھی اعتراض کرے، کون کہتا ہے کہ یہ نبی کی بات ہے؟ کون کہتا ہے یہ نبی کی جو ہے یہ فعل کو آپ بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں؟ پوری سند موجود ہے، محدثین نے اس پوری سند کو بیان کیا۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف کوئی معمولی بات نہیں ہے، طلباء کی یہ سند اور جو پورے راوی جو ان کے دلوں میں محفوظ ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یقین جانیے، آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ جس حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آ کر کے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے صحابی، ما عدت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، تیاری کیا ہے؟ اس شخص نے آگے سے جواب یہ دیا تھا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری تو کچھ نہیں کی، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے بس اتنا آئے گا۔ اس محبت کرنے کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، اور جو ان محدثین کے ساتھ جڑ گیا، اس سلسلۃ الذہب جو سونے کی ایک جو ہے زنجیر ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے ہو گیا، اس سلسلے کے ساتھ وہ مل گیا۔ ہمیں پوری امید ہے جب اللہ کا فضل اور رحمت کی یہ بارش ان محدثین اور شیوخ پر ہوگی تو ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اس فضل اور رحمت کی بارش کے چھینٹے ضرور پڑیں گے۔ یقین جانیے، یہ کوئی عام جو ہے بات نہیں ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو اس سلسلے کے ساتھ مل جاتا ہے کہ یہ سند پڑھتے ہوئے اس کا سلسلہ کہاں تک جائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے بڑی پھر اس پر محنت کی ہے، ایسے نہیں ہے، ایک ایک راوی پر چھان بین کی ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر کی ہے، بغیر آج کی سفر کی سہولتوں کے، اتنی بڑی اور تیز رفتار گاڑیوں کے جو آج ہیں، ان کے بغیر اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی اور ریسرچ کی ہے، اس کے پورے اخلاق اس کا کیسا تھا اس کے بارے میں معلومات لی، اس کی نماز اور روزہ کیسا ہے معلومات کٹھی کی، یہ کردار کے اندر کیسا ہے، اور اس کا جو ہے یہ باقی معاملات کیسے تھے، پوری ریسرچ کر کے پوری کتابوں کے اندر اس کی ہسٹری لکھ کر کے رکھ دی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس میں بھی تفصیل سے بات کروں، ورنہ اگر میں بتاؤں کہ یہ آسانی کے ساتھ علماء جرح اور تعدیل کا یہ کمال تھا، انہوں نے آسانی کے ساتھ یہ باتیں جمع نہیں کی، بلکہ خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الکفایہ کے اندر ایک محدث کا ذکر کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک شخص کے متعلق گیا معلومات لینے کے لیے، مجھے پتا چلا یہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں، میں نے سفر کیا، لمبا سفر کیا، وہاں جا کر کے اس کے عزیزوں اقارب کو ملا، میں نے پوچھا اس شخص کو جانتے ہیں؟ کہا جی جانتے ہیں، یہ کردار میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، نماز اور روزے میں کیسا ہے، باقی معاملات کے اندر کیسا ہے، ساری معلومات لی تو مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ اتنی چھان بین کر رہے ہیں، یہ بتائیں آپ نے لڑکی کا رشتہ دینا ہے؟ یہ محدث آگے سے کہتے ہیں بھائی رشتے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے رشتہ نہیں دینا،
مجھے علم ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہے، میں یہ اس لیے تحقیق کر رہا ہوں کہ کیا اس بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، اب بتائیں میں اس کے بارے میں معلومات لوں یا نہ لوں۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ نہ لیں؟ یار آپ کو اپنا کوئی کام نہیں ہے، آپ اپنی تجارت کے لیے نہیں آئے، اپنے کسی کام اور فعل کے لیے نہیں آئے، آپ تو آئے ہیں صرف اس لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں ذرا دیکھوں اس کی حدیث کو مانا جائے گا یا نہیں، اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ محدثین نے بڑی محنت کی ہے، ان محدثین میں سے آج جس کی کتاب کی ہم آخری جو ہے حدیث اور باب کو پڑھنا چاہتے ہیں، مجھے اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کو آپ کے سامنے بیان کروں یا ان کی اس کتاب کی اہمیت کو بیان کروں، تو میں صرف چند باتیں، اگر اس میں بھی تھوڑی سی دیر ہو گئی تو معذرت خواہ ہوں، کہ آخری حدیث پر امام بخاری عجیب واقعتاً آیت من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا، اتنے مسائل دے دیے اس دور میں کہ جو ظاہری مسائل نہ تھے، صرف اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا کام کرنا تھا۔ ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس امام بخاری کو تمام مسلمانوں سے، مسلمانوں کے ائمہ سے، مسلمانوں کے اماموں سے، مسلمانوں کے تمام مسلمانوں سے اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ یہ صحیح الجامع، اس کتاب کو محدثین نے یہ لقب دیا ہے اور اس کتاب کو یہ اہمیت دی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ دنیا میں بسنے والوں، یہ بخاری، صحیح بخاری عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح کتاب ہو سکتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ صحیح ہے۔ اور اس کو یہ امام بخاری نے یہ لقب، یہ عظمت نہیں دی، امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد دنیا کے تمام محدثین نے پوری ریسرچ کی، بار بار اس کو دیکھے، اس کے ایک ایک راوی پر جو ہے تحقیق کی ہے۔ اتنی ریسرچ اور محدثین کے ایک ایک اصول اور محدثین کی چھاننیوں سے پوری طرح اس کی چھان اور پھٹک کر کے اس کو یہ عظمت والا لقب دیا کہ قرآن کے بعد قیامت تک اگر کوئی صحیح کتاب ہو سکتی ہے تو یہی ہوگی، وہ صحیح بخاری ہی ہوگی، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ مقام کیوں ملا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اصل میں بڑی محنت کی ہے۔ سب سے پہلے کام کیا کیا؟ کوئی بھی حدیث اس بخاری کے اندر اپنی صحیح میں لکھتے تھے تو کہتے اغتسلت، سب سے پہلے میں غسل کرتا، اس کے بعد صلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا، 2 رکعتیں پڑھ کر کے استخرت اللہ تعالی، اللہ تعالی سے مشورہ کرتا، استخارہ کرتا کہ اللہ جو اصول تھے ان اصولوں کے تحت میں نے اس حدیث کی تحقیق اور چھان پھٹک کی ہے، ان اصولوں کے تحت یہ حدیث صحیح ہے۔ اب میں تجھ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، اللہ میرے سینے کو اب کھول دے، شرح صدر فرما دے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں جب میں اللہ سے استخارہ کرتا وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ، مجھے اس حدیث کی صحت کی پوری جب یقین مجھے ہو جاتا، پھر میں اپنی اس جامع صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کرتا۔ اتنا کام کیا ہے۔ اب آپ بتائیں اس صحیح بخاری کے اندر
ساری مسندات اور معلقات تمام روایات کو جو امام بخاری نے نقل کی ہے، یہ 10,856 روایات ہیں۔ تو امام بخاری نے کتنے استخارے کیے ہیں، کتنی دفعہ غسل کیا ہوگا، اور کتنی دفعہ جو ہے یہ نماز پڑھی ہے، کتنی نمازیں پڑھی۔ یہ مقام ایسے نہیں، کسی مقام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اب اپنی آخری اس ساری کتاب کے اندر سارے باب زندگی کے تمام شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والی حدیث کو نقل کیا، اور آخر میں کتاب التوحید نقل کرتے ہیں۔ اس کتاب التوحید اور ابتدائی کتاب بدء الوحی، اس کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب سے صحیح بخاری کی پہلی کتاب جب شروع کی تو کتاب بدء الوحی سے، وحی کا دار و مدار کلام پر ہوتا ہے کہ وحی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہی ہے، جو اللہ تعالی نے وہ بات اپنے نبی اور رسول تک پہنچائی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا کی تو اللہ کے کلام سے، اور آخر میں بھی جو بات کی ہے تو اللہ کے کلام کے متعلق ہی بات کی ہے، اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں، اللہ کے کلام اور انسان کے کلام میں فرق ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ مختصر سی بات میں کرتا ہوں ورنہ اسی پر کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اب یقین جانیے میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اللہ نے اب ایسی بات سمجھ آ رہی کہ جیسے پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کیا کیا باتیں میرے ذہن میں لا۔ اب 4 طرح کا یہ فرق امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ موٹا موٹا فرق ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے فرق ہو سکتے ہیں۔ کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، انسان کا جو کلام ہے، انسان بس اوقات موجود ہوتا ہے، ایک وقت اس پر آتا ہے، انسان دنیا میں موجود ہوتا ہے، وہ دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کا کلام وصف اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ انسان موجود ہے لیکن اس کا وصف کلام اس کے اندر موجود ہے نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی دیر بعد بولتا ہے؟ کچھ 1.5 سال بعد، کچھ 2 سال بعد، کچھ 2 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کیفیت ہے، اور اللہ رب العالمین کی، اللہ ازل سے ہے، اور اس کا کلام وصف بھی ازل سے ہے، اس کے اندر کبھی تعطل نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ایک۔ دوسرا فرق یہ ہے، انسان پر ایک ایسا وقت آتا ہے، انسان کا کلام وصف جو کلام ہے انسان کی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں فوت ہو جائے تو اس کا وصف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے انسان موجود بھی ہوتا ہے، اللہ کلام وصف اس سے چھین بھی لیتا ہے، کلام وصف ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کلام وصف ختم ہو جاتا ہے، بس اوقات انسان کو اللہ گنگا بنا دیتے ہیں، اور بس اوقات کیا ہے، کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے زبان کی گویائی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا کلام وصف وہ کبھی نہیں ختم ہوگا، اللہ ابد تک رہے گا، اور اس کا وصف کلام بھی ابد تک رہے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے، انسان کا وصف کلام یہ انسان کے ساتھ قائم ہے، اور جو چیز انسان کے ساتھ قائم ہے، جس طرح انسان مخلوق ہے، اس کا وہ وصف بھی جو اس کے ساتھ چیز قائم ہے وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور اللہ جس طرح مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، تو جو اللہ کے ساتھ چیز جو ہے ساتھ ہے، قائم ہے، یہ وصف کلام بھی اللہ کا، یہ مخلوق نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے اللہ کا۔ اور آخری جو بات امام بخاری آخر میں جو کرنا چاہتے ہیں کہ کلام کی بات کی ہے، تو کہا ہے چوتھا فرق یہ ہے کہ انسان کا کلام موزون ہے، یعنی اس کا وزن ہوگا، اور اللہ کا کلام موزون نہیں، اس کا وزن نہیں ہوگا۔
یہ تھا آخری باب کتاب اور پہلی کتاب کا آپس میں ربط اور تعلق۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی ابتدا کی، کتاب بدل وحی کے بعد پھر کتاب الایمان لائے، پھر کتاب العلم لائے، کتاب الوضو، یہ سارے بیان کرتے کرتے آخر میں کتاب التوحید کو لائے۔ آخر میں کتاب لائے۔ اب جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اگر کتاب الایمان جو ایمان کے ذکر کیا اس کے بعد کتاب التوحید لے آتے تو ٹھیک تھا، آخر میں نہ لاتے، کیونکہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ توحید ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں نہیں، آخر میں کتاب التوحید لائے۔ شارحین نے عجیب باتیں لکھی، بعض نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید اس لیے لائے ہیں آخر میں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کتاب الایمان کے اندر ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن پر ایمان لانا ضروری اور واجب ہے، اور کتاب التوحید کے اندر ایسے باطل عقیدوں کا ذکر کیا ہے، باطل فرقوں کا ذکر کیا ہے، ان کے باطل عقیدے اور نظریات کا رد کیا ہے کہ ایمانداروں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے جو کتاب الایمان کے اندر میں نے ذکر کی ہیں، اور جو کتاب التوحید کے اندر ذکر کی ہیں ان کا انکار کرنا ہے۔ یہ باطل جو فرقے ہم نے بیان کیے اور ان کے عقائد اور نظریات کا رد کیا ہے، یہ بھی آپ کے اندر موجود ہوگا تو یہ توحید۔ اور بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر بات یہ ہے کہ اسلام سارے کا سارا توحید، کتاب الایمان سے کتاب کو شروع کیا اور آخر میں کیا کتاب التوحید، تو بتایا کیا ہے اسلام سارا سارا توحید ہے، شروع بھی توحید سے اور آخر بھی کیا ہے توحید سے۔ تو بعض شارحین نے یہ ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید کو آخر میں لانے کی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنانا چاہتے تھے کہ جو سنن ابی داود کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جو شخص جس کی اس دنیا میں جان نکلتے وقت آخری بات اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اپنی کتاب کو بھی آخری جو ہے اس کتاب التوحید پر ختم کیا کہ میں بھی اس حدیث کا مصداق بن جاؤں۔ پھر اس کتاب التوحید کو آخری باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس باب پر کیوں ختم کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت میں ہے یہ باب کہ لوگوں یہ ذہن میں رکھنا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ ترازو قیامت کے دن رکھیں گے، کس لیے؟ عدل کی وجہ سے، عدل کے لیے ہم یہ ترازو رکھیں گے، وہاں وزن ہوگا۔ تو آخر میں اس کتاب التوحید کو اس باب پر ختم کیوں کیا؟ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کی جو تکلیفی زندگی ہے اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ انسان کی تکلیفی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جس زندگی میں انسان کو تکلیف دی گئی ہے کہ تو نے یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے، دین یہی ہے کہ یہ کام کرے اور یہ نہ کرے، ان کام کے کرنوں کی وجہ سے اجر ملے گا اور یہ کام کرے گا تو سزا ملے گی، گناہ ملے گا۔ یہ تکلیفی زندگی ہے، اس کا آغاز کہاں سے؟ نیت سے۔ تو کتاب کو شروع بھی کیا نیت کی حدیث سے کی انما الاعمال بالنیات سے، اور آخر میں یہ باب پر اس کتاب کو ختم کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو بتایا کہ اس تکلیفی زندگی کا اختتام وزن اعمال پر ہو۔ انسان ساری زندگی گزار دے گا، موت آ جائے گی، عالم برزخ میں چلا گیا، قبر میں وقت آئے گا
قیامت کے دن محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، قبروں سے نکل کر کے محشر کا میدان. یہ سارا سلسلہ لگتا ہوا کب ختم ہوگا؟ وزن اعمال پر. اب دو ہی معاملے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اب انسان کی یہ تکلیفی زندگی ختم. تو اس باب پر جو ہے کتاب التوحید کو ختم کیا اور بتایا کہ ذرا انسان ذرا غور کرنا، پڑھنے والوں، قیامت تک آنے والوں، کہ ذرا تمہارے یہ اعمال کا وزن ہے اور اس کو دیکھنا کہ کیا کر رہے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ اس وقت رد کر رہے ہیں یہ فرقہ معتزلہ کا، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اعمال کا تو جسم نہیں ہے، یہ اعراض ہے، اور جو اعراض چیز ہے، عرض ہے، اس کا وزن کیسے؟ اس وقت امام بخاری نے کہا کہ ان کا رد کیا، تمہاری بات درست نہیں ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یاد رکھو آدم کی اولاد کے اعمال کو تولا جائے گا اور ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا، ان کے قول کا بھی جو زبان سے نکالتے، ان کے اعمال کا بھی جو وہ بات کر رہے ہیں، اعمال جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی وزن ہے. تو یہاں سے اب بتایا کہ ان اعمال کا وزن ہونا ہے اور قول کا بھی وزن ہونا ہے. یہاں بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے دن بھائی ترازو رکھنے کی؟ کبھی سوچیں. اللہ یہاں ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے پہلے، اس کے اعضاء سے عمل کرنے سے پہلے جو سینے کی باتیں، جو راز ہیں، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. اللہ کو ضرورت کیا ہے ترازو رکھنے کی؟ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ اگر کوئی فیصلہ کرے تو ہمیں پورا یقین ہے اللہ ظلم نہیں کرے گا. قرآن خود کہتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. تیسری بات یہ، اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا، کوئی دنیا کا شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے پر چوں چراں کرے، وہ کہے کہ مجھے اللہ کے فیصلے کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں، یا میں اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا. تو پھر اللہ یہاں کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ اللہ بتاتے ہم ترازو رکھیں گے، لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور اللہ یہ درس کیا دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں، یہ تو میں اتنا کام کروں گا تو دنیا میں جو تم عدل کر رہے ہو نا، دنیا میں جو فیصلے کر رہے ہو، ذرا ایسا عدل کرو کہ لوگ تمہارے اس عدل کو، انصاف کو ہوتا ہوا دیکھیں. اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں. یہاں بڑی باتیں، میں مختصر سی بات ہی کر رہا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ دلائل سامنے ذکر کرے پھر فیصلہ کرے. تو ہم ذرا دیکھیں، ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں کیا اس فیصلے کو، اس عدل کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ عدل ہے؟ آج کی حکومت کو دیکھیں جو کچھ کر رہی ہے. صرف میری یہ عرض ہے کہ کوئی بھی شخص ہے فیصلہ کرنے والا، اس کو یہ سوچنا چاہیے جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں صرف اپنے عہدے کو نہ دیکھے، اپنے اثر و رسوخ کو نہ دیکھے، جس کے مطابق جو بات کرنا چاہتا ہے، فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ایسا کرے کہ لوگوں کو عدل و انصاف جو ہے وہ نظر آئے کہ یہ عدل و انصاف. امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ذکر کر کے درس دینا چاہتے ہیں. اللہ بھی یہ درس دے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. ان کا یہ اپنا اسلوب ہے، جب بھی کوئی لفظ قرآن کی کسی آیت کو ذکر کرتے ہیں باب کے تحت یا کسی کے قول کو، تو اس کے اندر کوئی لفظ آتا ہے تو اس لفظ کی مزید وضاحت، قرآن کے اندر کوئی لفظ ہو تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں وقال مجاہد، اور کہا ہے مجاہد نے، القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان کے اندر، یہ عدل کے معنی میں ہے.
اور کہا گیا ہے القسط مصدر المقسط کہ قسط جو لفظ ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو مقسط جو ہے یہ باب افعال کا جو ہے اسم فاعل، اور قسط جو ہے یہ مجرد ہے. تو جو مجرد لفظ ہے وہ باب افعال جو ہے مزید فی کا وہ کیسے مصدر بن سکتا ہے؟ تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ قسط لفظ جو ہے ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ ازداد میں سے ایک معنی اس کا عدل بھی ہے اور ایک معنی اس کا کیا ہے؟ ظلم بھی ہے. اگر مجرد میں یہ استعمال ہو قاسطا یقسطو تو پھر اس کا معنی ظلم ہوتا ہے. اگر یہ مزید فی استعمال ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا معنی جو ہے عدل کا ہے. تو کہتے ہیں مقسط وہو العادل، یہ عدل کو کہتے ہیں، عادل کو کہتے ہیں، عدل کرنے والے کو. وَأَمَّا الْقَاسِطُ اگر یہ مجرد میں استعمال ہو تو اسم فاعل کا صیغہ قاصد، فَهُوَ الْجَائِرُ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کرنے والا. جیسے قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا کہ جنہوں نے کہا تھا جو ہم میں سے ظلم کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد اپنے آخری استاد ان کا ذکر کرتے ہیں. قال کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاق کہ یہ حدیث میرے استاد احمد بن اشقاق نے بیان کی. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہ تیسری دفعہ آخر میں لائے ہیں. اس سے پہلے بخاری کے اندر 2 دفعہ پہلے اس حدیث کو ذکر کر چکے ہیں. امام بخاری کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کتاب الدعوات کے اندر بھی یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں، وہاں اپنے استاد زہیر بن حرب سے یہ حدیث لائے. یہی حدیث کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے اور وہاں اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے یہ حدیث لائے. یہاں جب تیسری دفعہ حدیث لائے تو احمد بن اشقاق اپنے استاد سے لائے. تو امام بخاری کہتے ہیں احمد بن اشقاق سے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں امام بخاری کی آخری جو ملاقات ہوئی تھی احمد بن اشقاق کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ مصر کے اندر ہوئی. خود حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری کہتے وَهِيَ آخِرُ مَا لَقِيتُهُ بِمِصْرَ آخری میری ملاقات میرے استاد احمد بن اشقاق سے مصر کے اندر ہوئی ہے. تو ان کا جو ہے آخر میں ان کے سے حدیث لائے. اور قربان جائیں اس نوجوان پر، امام بخاری نے جب آخری دفعہ ان سے جو اب حدیث لی آخر میں، اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تقریباً یہ 23 سال بنتی ہے، کیونکہ امام بخاری کی پیدائش 194 کے اندر ہے اور جب احمد بن اشقاق کے ساتھ مصر کے اندر ملاقات ہوئی ہے تو 217 ہجری کے اندر ہوئی. تو 217 ہجری اور 94 سے لے 194 سے تو یہ 23 سال بنتی ہے. نوجوان بخارا سے کتنا لمبا چوڑا سفر ہے، کوئی تیز سواری نہ تھی اس وقت. بخارا سے مصر کا اتنا لمبا چوڑا یہ سفر کی ہے صرف ایک حدیث کے لیے. تو مجھے یہ یاد آتی ہے اب یہ بات، آپ کبھی حالات اب وقت نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یعنی 11 سال کے تھے تو سب کچھ حدیث اتنی یاد تھی. تو یہ حدیث پھر مستاق نہیں بنتا امام بخاری اس حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص ایسا بھی ہے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے عبادت میں گزار دی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اعزاز کیا بخشیں گے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ سائے کے اندر اس کو قیامت کے دن جگہ دیں گے. تو امام بخاری بھی وہ نوجوان ہے جس نے ساری اپنی نوجوانی جو ہے حدیث کے علم اور حدیث کو حفظ کرنے میں اور اس کی تلاش میں گزار دی ہے. ہمیں امید ہے، پورا یقین ہے یہ بھی ان شخصوں کے اندر یہ. تو کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے، ہمیں ہمارے استاد احمد بن اشقاق نے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے. اب اتنی بات میں ضرورت نہیں کہ میں ایک ایک راوی پر بات کروں. وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ان عمارہ بن قعقاع، عمارہ بن قعقاع نے. عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان کی ابو زرع سے. ابو زرع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے.
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں دو کلمے دو ہیں اور ان کے جو وصف ہے وہ صاف ہے، وہ تین ہے۔ پہلا وصف کیا ہے؟ یہ دو کلمے اللہ کو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، ان کا پہلا وصف۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں۔ اور تیسرا وصف کیا ہے؟ یہ میزان کے اندر بھاری ہے۔ تو ان لحاظ سے یہ وزن ہوگا تو وزن کے اندر یہ بھاری ہے۔ یہ باپ کے ساتھ تعلق تھا کہ کول کو تولا جائے گا تو دنیا کے لوگوں قیامت تک آنے والوں یہ کلمات کی جو ہے اپنی زبان تر رکھو ان کلمات سے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑی باتیں میں آخری بات کر کے یہ بات ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو یہ پھر پہلے بھی وقت کافی ہو چکا ہے۔ امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تھی نا، بڑے ہی فتنوں کا دور تھا، اتنا اب وقت نہیں، بڑے فتنے تھے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں ان تمام فتنوں کا حل کیا ہے، ان تمام فتنوں اور آزمائش سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کی جائے تو سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے فتنوں کا حل ہے۔ قرآن سے تھوڑا سا استدلال آپ کو بتا دوں، واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام بھی ایک فتنے کے اندر مبتلا ہوئے تھے، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اس فتنے کا حل کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اتنی بڑی آزمائش سے یونس علیہ السلام بھی نہ نکلتے اگر وہ ہماری کیا ہے تسبیح بیان نہ کرتے، ہماری پاکی بیان نہ کرتے۔ تو اس ساری آزمائش کا حل کیا تھا کہ زبان سے اللہ کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں جتنے بھی فتنے آ جائیں دنیا میں بسنے والوں، اولاد کا فتنہ ہو، اولاد نہیں ہے تب، معاملات جتنے بھی بگڑ گئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد سے تر رکھو، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ۔